وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके?
الحمدللہ. چلیے اپنی کلاس کا جو ہے ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کو بہت بہت ویلکم آج کی کلاس میں. اور جیسے ہمارے کلاس کا پیٹرن ہوتا ہے کہ ہم شروع میں جو ہے آپ سے پچھلی کلاس کا سنتے ہیں، تو اسی طرح ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے پچھلی کلاس کا جو آپ سے ٹرانسلیشن ہے اس کو سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میں سے جو ساتھی ریڈی ہیں وہ اپنے ہینڈز ریز کر لیں اور پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جی تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے نور شمع نے، تو آپ کو میں مائک دیتی ہوں. نور آپ شروع کیجیے گا. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیقہ اور لے جائے جائیں گے. نور آپ سب سے پہلے شروع کریے نا، تو آپ تعوذ سے شروع کیجیے. اعوذ باللہ جی پڑھیے اور پھر شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیقہ اور لے جائے جائیں گے الذین وہ لوگ جو اتقوا تقوی کیے، ڈرے، ربہم اپنے رب سے، الی الجنتی جنت کی طرف، زمرن گروہ در گروہ، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاؤہا وہ آئیں گے اس کے پاس، وفتحت اور کھول دیے جائیں گے، ابوابہا دروازے اس کے، وقال اور کہیں گے، لہم انہیں، خزناتہا دربار ان کے، سلام سلام ہو، علیکم تم پر، طب تم اچھے رہے تم، فادخلوہا پس داخل ہو جاؤ اس میں، خالدین ہمیشہ رہنے والے، وقالو ٹھیک اور ہے، کہیں گے. الحمدللہ یہیں تک رک جائیے. نور شمع آپ نے بہت پیارا پڑھا، اور نیلوفر باجی جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. تو باجی مائک از اوور ٹو یو ناؤ. السلام علیکم. شفق آپ سن لیں، آپ سن رہی ہیں ماشاءاللہ. اگر سن رہے ہیں تو آپ ہی سن لیں. نہیں آپ کنٹینیو کیجیے. اچھا چلیے، جزاک اللہ خیر کثیرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم سورۃ الزمر کی آیت 73 74 پڑھ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کن کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہوئے ہیں. نور سما نے ابھی سنایا ہے ہمیں. شمسہ سلیم آپ سے سنتے ہیں. آگے کی آیت آپ سنائیے. وقالو اور وہ کہیں گے، الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، اللہ دی جس نے، صدقنا سچا کیا ہم سے، وعدہ وعدہ اپنا، وأورثنا اور وارث بنا دیا ہمیں، الارض زمین کا، نتبوأ ہم جگہ بنا سکتے ہیں، من الجنت جنت میں سے، حیث جہاں، نشاء ہم چاہیں، فنعم تو کتنا اچھا ہے، اجر العاملین عمل کرنے والا. بارک اللہ فی علمک، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ دکھائیے جی. نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں. بہت ہی آسان سی اور بہت پیاری دعا. ترجمہ آسان ان دا سینس کہ ترجمہ آسان ہے، چھوٹی سی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے. زونی آپ سنائیں گی؟ جی. ربی اے میرے رب، ابنی لی بنا دے میرے لیے، اندکا اپنے نزدیک، بیتن گھر، فل جنتی جنت میں. ٹھیک ہے، اب ذرا با محاورہ ترجمہ سنائیں. دعا مانگیں گے تو کیسے مانگیں گے؟ کہ اے اللہ جنت میں اپنے گھر کے پاس میرا گھر بنا دے. آمین. بہت پیاری بات. اچھا ذرا یہ رب ابنی لی کے بعد والا عربی کا ورڈ پڑھیں. اندکا سوری، وہ میں زیر بول گئی تھی. چلے الحمدللہ آپ نے اپنی کریکشن خود کر لی. تو اندکا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. چھوٹی سی دعا ہے، بہت پیاری. خالدہ خانم سنائیے ترجمہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک الجنت،
اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِکَ اور جہنم سے، وَأَعُوذُ بِکَ اور پناہ مانگتا ہوں، من النار جنت سے، جہنم سے یا عذاب النار سے، نار آگ کا کے عذاب ٹھیک ہے، سے، آگ کے عذاب سے یا آگ کے جہنم سے، عذاب سے یا جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ آپ پڑھ دوں میں شکر ذرا، صحیح پڑھیے، کر کے پڑھ دوں۔ با اللہم محرہ انی، مانگیں، با محرہ جی مانگ لیں جیسے آپ دعا جی، مانگنے کے لیے۔ اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے یا آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ آمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین ثم آگ کے آمین۔ عذاب سے بچائے۔ ٹھیک ہے جناب، آج تو ہمارے پاس 2-3 ہی دعائیں تھیں تو جو ہم نے سننی تھی، انشاءاللہ آج جو ہمارا لیسن ہے اس میں کافی دعائیں ہیں جو آج ہم پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہم آج کا لیسن اپنا سنتے ہیں، متفرق دعاؤں کے حوالے سے ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے آج آپ کے لیے بڑے انٹرسٹنگ سے کچھ کویسچنز بنائے ہیں، غور سے سننا ہے کیونکہ ان سوالوں میں ہی ہمیں پتہ چلے گا آپ نے کتنے غور سے سنا، اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کے ہوم ورکس بھی ڈسکس کریں گے اور اینڈ میں کوئی پول ہیں، آپ کے ریفلیکشنز بھی لیں گے۔ سو اوور ٹو یو شفق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہم لک الحمد لا حمد الا دون نعمائک وَلَكَ الشُّكْرُ لَا شُكْرَ إِلَّا يَقْصُرُ عَنْ آلَائِكَ لَكَ الْمَنُّ وَالْإِفْضَالُ وَالْمُلْكُ رَبَّنَا وَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْكَ وَأَمْجَدُ مَلِيكٌ عَلَى عَرْشِ السَّمَاءِ مُهَيْمِنٌ لِعِزَّتِهِ تَعْنُ الْوُجُوهُ وَتَسْجُدُ۔ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، کوئی حمد نہیں ہے مگر وہ تیرے انعامات سے کم ہے، یعنی ہم جتنی بھی تیری حمد کریں تیری نعمتوں کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑی ہے، اور تیرے ہی لیے ہر قسم کا شکر ہے، کوئی شکر نہیں مگر وہ تیرے احسانات اور انعامات سے کم ہے۔ اے ہمارے رب تیرے لیے ہی احسانات، مہربانیاں اور تیرے ہی لیے ہر طرح کی ملکیت ہے، بس تجھ سے بلند اور تجھ سے زیادہ بزرگی والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آسمان کے عرش پر بادشاہ ہے، تو غالب ہے، تیری عزت و غلبے کی وجہ سے چہرے عاجزی اور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ متفرق دعائیں پڑھیں گے، صبح سے لے کر شام تک مختلف مواقع کی مناسبت سے جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ دعا ہمیشہ عبادت کی نیت سے کی جانی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی پریشانی دیکھتا ہے
یا اس کی زندگی میں کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے تکلیف دیتی ہے، تو جب اس کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو وہ صرف اس تکلیف اور اس پریشانی کو ہی ذہن میں نہ رکھے، بلکہ جس مقصد کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے، مثلاً یا اللہ میرے سر میں درد ہے تو اسے ٹھیک کر دے، تو صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک قرب کا تعلق چاہتی ہوں، اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہوں، عبادت کی نیت بھی کرے، جو کہ سب سے بلند مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا جب ہم دعا کرتے ہیں تو عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان کو اپنی دعا کے فائدہ مند ہونے کا یقین بھی زیادہ ہوگا۔ تو جب انسان سارا دن مختلف مواقع کی مناسبت سے دعائیں کرتا چلا جاتا ہے تو اس طرح انسان دراصل اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عقل مند لوگوں کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وہ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت سورت آل عمران کی آخری آیات میں سے ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں کہ عقل مند کون ہوتے ہیں۔ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت کا سب سے اعلیٰ و افضل حصہ ہے۔ یعنی ویسے تو ہم جو عبادت کرتے ہیں، اسے نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک مخصوص شکل ہے عبادت کی، اور اس میں ہم ایک مخصوص حالت میں کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم اپنی جائے نماز طے کر دیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، پھر دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سے بس اتنی دیر کا تعلق ہونا چاہیے؟ نہیں، عقل مند انسان کا تعلق سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت کے ساتھ ہر لمحے کا تعلق ہوتا ہے۔ ہر لمحہ اس کے دل میں اپنے رب کی یاد ہوتی ہے، اور جو اپنی دنیا میں بھی وہ مختلف حالات سے گزرتا ہے، کبھی وہ کھڑا ہے، کبھی وہ بیٹھا ہے، کبھی وہ لیٹا ہوا ہے، تو ان تینوں حالتوں میں انسان اپنے رب کو بھولتا نہیں۔ اللہ کا بندہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کچھ کام ہم بیٹھ کر کرتے ہیں، اور کبھی ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو لیٹ جاتا ہے۔ تو چاہے آپ صحت مند ہو، چاہے آپ بیمار ہو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہیں اور اس کو پکارتے رہیں اور اس سے دعا کرتے رہیں۔ چاہے آپ روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں، چاہے آپ کسی کی عیادت کے لیے نکلے ہیں، چاہے آپ گھر کے اندر ہیں، چاہے آپ گھر سے باہر ہیں، بازار میں ہیں، کھا پی رہے ہیں، شادی بیاہ کا موقع، ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اذکار سکھائے گئے ہیں۔ اور عقل والوں کی دوسری صفت اس آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق پر بھی غور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی کریشن پر غور و فکر کرنا دراصل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد اور زیادہ گہرائی کے ساتھ آتی ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ ہم رٹی رٹائی دعائیں پڑھ لیں، صحیح پروننسیشن کے ساتھ ان کو یاد کر لیں، اور پھر جب کوئی موقع آئے تو ٹھک سے بس وہ دعا پڑھی اور بات ختم، اور دل میں ہمارے اللہ کی یاد ہی نہ ہو۔ یہ ذکر نہیں ہوتا، یہ قرب نہیں ہوتا۔ قرب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح بھی سرشار ہو، یعنی جس طرح انسان اپنی زبان، اپنے کان، اپنے عقل استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے کوئی چیز پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، اسی طرح اس کا دل بھی ساتھ شامل ہو۔ اور دل ساتھ شامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں آتی، اور اللہ کی بڑائی آتی نہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے۔ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور جب آپ کسی نتیجے میں پہنچتے ہیں تو آپ کی روح سرشار ہو جاتی، آپ واقعی کانپ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ۔
تو وہ بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس حالت میں دراصل انسان پھر حق کے آگے جھک جاتا ہے اور انسان کی زبان سے بھی اچھی بات نکلتی ہے، اور پھر وہ صرف اوپر اوپر کی لپ سروس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم روٹین میں بہت کہتے رہتے ہیں، لیکن ان باتوں کے ساتھ ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اس پر ہم کبھی توجہ نہیں کرتے۔ لیکن عقل مند لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دل سے یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اور ہر حال میں ہر موقع کی مناسبت سے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر وہ مطلوبہ عبادت ہے جس کی کوئی انتہائی حد ہی نہیں، یعنی جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ باقی رمضان 30 روزے ہیں، حج کا مخصوص موسم ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، نماز دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے، یہ عبادات ہیں۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی لمٹ نہیں ہمیں بتائے گی کہ بس اتنی دیر، اتنے گھنٹے، اتنے دن، یا اتنا وقت کرنا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ یہ عبادت خاص ہو، یعنی کہ صرف صبح کے اتنے وقت یا شام کے اتنے وقت، اور کوئی حالت ایسی نہیں کہ جس میں ذکر نہ کیا جا سکتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اپنے تمام اوقات میں۔ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، تمام اوقات میں ذکر کرتے۔ آپ بستر پر لیٹتے تو مسلسل ذکر کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ آپ کی یعنی آنکھیں سو جاتی۔ اور پھر صرف ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، غور و فکر بھی ہوتا تھا، اور غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اسے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت کیسے تھی۔ ام درداء سے پوچھا گیا کہ ابو درداء کا کیا حال تھا، یعنی ان کی عام عادت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اکثر وہ سوچوں میں غرق رہتے تھے، یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا غور و فکر کرنا اعمال میں سے ایک عمل ہے، یعنی یہ بھی ہمارے اعمال میں شمار ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے آپ ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، جو آپ کو سکھایا گیا آپ نے سیکھ لیا، آپ نے شروع کر دیا۔ لیکن ایمان کا بھی ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے، ٹاپ کا درجہ ہوتا ہے، اور وہ یقین ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنے سے ہی آتا ہے۔ ابن عون کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہوتی ہے اور دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے، اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی، اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے۔ یعنی غم سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے، چمکانے سے مراد یہاں پر پازیٹیو معنوں میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یعنی غم اندھیرا کر دیتے ہیں ایک طرح سے، اور ذکر جو ہے ان میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ابن عون کا قول ہے، امام بغوی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات کے قیام سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ کے قرب کے فاصلے بہت تیزی سے طے کر لیتا ہے۔ تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، چاہے کوئی ایک پتا ہے، ایک مکھی ہے، ایک مچھر ہے، کوئی بھی چیز بے معنی نہیں، بے مقصد نہیں اور عبث نہیں، بلکہ ایک تو زمین کو انسان کے رہنے کی جگہ بنایا اور اس کی ضروریات کے لیے چیزیں پیدا کی، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات ایسی چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں کہ جس کے ذریعے جو بنانے والا ہے، جو خالق ہے، جو اللہ الخالق ہے، اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ سبحانک، انسان پھر قدرتی طور پہ پکارتا ہے تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبث بیکار کام کرے۔ فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ہر طرح کی برائیوں سے بچا کے رکھ اور نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ یہاں آذان سے ہم شروع کریں گے، تو آذان کے الفاظ آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، اللہ اکبر 2 بار، اور پھر لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ مسجد میں آ کر بھی آذان سنتے وقت توجہ نہیں کرتے اور جواب نہیں دیتے، اپنی ہی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔
تو یہ ایک ادب کے خلاف بات ہے اور ایک بہت قیمتی موقع گنوا دینے والی بات ہے. یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، جب اذان ہونے لگے تو وہیں روک دیں. اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہے اس کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی کے کسی بالائی حصے میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. جب وہ اذان دے کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے دہرائے، وہ جنت میں داخل ہوگا. کل ہم نے جنت کی تفصیلات پڑھی تھی اور وہ اعمال بھی پڑھے تھے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. تو ان میں ایک عمل یہ بھی شامل کر لیجئے کہ آپ جب اذان سنیں تو دل کے یقین کے ساتھ ان کلمات کو دہرائیں. نہیں، ہاتھوں سے کام نہیں چھوڑنا چاہیے، کام نہیں چھوڑنا، لیکن یہ کہ توجہ ہونی چاہیے اور زبان سے جواب دینا چاہیے دل کے یقین کے ساتھ. پھر اذان کے بعد دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اذان کے بعد کی دعاؤں میں پہلی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ جو ورزقنا شفاعت وغیرہ کی بات ہے نا، یہ ایڈیشن ہے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے. بس اصل دعا اتنی ہی ہے اور اتنی ہی کافی ہے. اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور خاص فضیلت دے اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. اذان کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. دوسری دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، جب مؤذن گواہی دے چکے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اذان کے بعد باقی بھی جواب دینے کے بعد چاہے آپ اشہد سے شروع کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَشْهَدُ بھی کہا تھا. اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ الفاظ کہے، یہ جو ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. تیسری دعا جو ہے اذان کے بعد درود پڑھا جاتا ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو آپ پہلے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ پڑھ لیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد درود پڑھ لیں. درود کا چھوٹا ورژن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں نہ پڑھ سکے کیونکہ آپ کو کوئی بہت کام یا مصروفیت یا کوئی شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو اس میں آپ پھر کوئی ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر تینوں چیزیں پڑھنے کی عادت ہو جائے اور موقع بھی ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ دروشی پڑھا تو 10 رحمتیں آ گئی، اگلی اذان تک آپ کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت آ جائے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. رحمت ہی تو چاہیے ہر معاملے میں اس کی. اور ایک بات کا یقین رکھیں کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن ہم سے فضیلت لے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتے، یعنی مؤذن تو اذان دے کے فضیلت حاصل کرے تو تم بھی کہہ لو، اور جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو سوال کرو یعنی اللہ سے، اور دعا مانگو، دیے جاؤ گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. تو جتنی ہماری اہم دعائیں ہیں وہ ضرور مانگ لی جائے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد ایک چیز مانگ لیں، ظہر کے بعد دوسری. میں 1 اور 2 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ منیمم ٹارگٹ دے رہی ہوں. زیادہ تو پھر آپ جتنی دیر چاہے مانگتے رہیں جب تک اقامت نہیں ہوتی، یعنی نماز شروع نہیں ہو جاتی. اب تو گھر میں ہوتے ہیں تو اقامت تو نہیں ہوگی، لیکن جب تک آپ نماز شروع نہیں کر دیتے اس وقت تک، مثلا کچن میں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے اپنی دعائیں ساتھ ساتھ مانگتے رہیں.
تو زندگی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ چیزوں سے ہم نجات چاہتے ہیں اور کچھ چیزوں کا حصول چاہتے ہیں، تو اگر بانٹ لیں گے تو پھر کوئی چیز بھولے گی نہیں. ورنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا سب کچھ جمع کر لیتی ہے. اذان سننے کے بعد پھر پہلا کام ہوتا ہے وضو کرنا، تو پھر وضو کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. استاذہ کسی خاتون نے کہا تھا کہ اگر میں نفل بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، اور اگر اذان جیسے گھروں میں آج کل تو اذان والی کلاک ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے، تو میں ادھر رک جاتی ہوں، نماز کے دوران ہی میں رکی رہتی ہوں جب تک اذان نہیں ختم ہوتی. نہیں، نماز کے بیچ میں نہیں رک سکتے. آپ کو پتا ہے کہ اتنے بجے اذان ہونی ہے، تو پھر آپ نماز شروع کیوں کرتی ہیں؟ جواب دے کے کریں. دوسری بات یہ کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی اصلی اذان ہے، یعنی اذان کے الفاظ تو وہی ہے لیکن کہتے ہیں یہ کوئی مؤذن تو نہیں دے رہا، وہ والا کہ مسجد کے احکام ہے کہ اس میں ایسے کرنا ہوتا ہے. یہ تو کہیں نہیں آیا کہ اذان صرف مسجد کے ساتھ خاص ہے. جیسے پاکستان میں لوگ ممبر و مینار سے سنتے ہیں اذانیں گھر میں دور دور تک، تو وہ مسجد میں تو نہیں ہوتے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جواب نہیں دیں گے یا ان کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی؟ اذان تو اذان ہے، یعنی آپ کے موبائل پہ یا آپ کے گھر میں اذان کلاک جو ہے اس سے اگر اذان کی آواز آتی ہے تو وہ کیا آتا ہے، وہ اسے آپ کیا بولتی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو پھر وہ اذان ہے نا، پھر اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم لوگ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں اور ایپ پر اذان آتی ہے اکثر سیل فون پہ، لیکن وہ آدھی اذان ہوتی ہے، جیسے شروع کی کیونکہ آپ نے تو ہم پوری اذان سبسکرائب نہیں کی ہوتی، تو آدھی پہ کام چل رہا ہوتا ہے، آپ تھوڑی سی پیمنٹ ہوتی ہے کر دیں اور پوری اذان لے لیں ان سے. اچھا، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم اذان کے پورے الفاظ اس وقت پھر خود دہرا لیں. نہیں، آپ سنیں گے تو پھر دہرائیں گے نا. ٹھیک ہے، کیوں آپ مؤذن تو نہیں نا. استاذہ جیسے پاکستان وغیرہ جائیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک اذان ہو رہی ہوتی تھی، اپنے ایک کا جواب دینا کافی ہے. جی یہی ایپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے کیونکہ گھر میں کئی لوگوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ منٹ پہ ہو رہی ہوتی ہے. ایک ہی کافی. جی. تو اذان کے بعد پھر وضو کیا جاتا ہے، تو وضو کی دعاؤں میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. خالی بسم اللہ یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری نہیں ہے، بسم اللہ کہہ کے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر انسان بھول جائے تو پڑھنا ساکت ہو جاتا ہے، یا بیچ میں یا بعد میں وضو کرنے کے بعد نہیں پڑھی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واجب ہے اور پڑھی نہیں تو پھر وضو کیا درست ہے؟ جی وضو درست ہے، ثواب سے محرومی ہے. جو بسم اللہ پڑھ کے ثواب ملنا تھا وضو کا وہ رہ گیا آپ کا، جو آپ نے ایک سنت پوری کرنے سے حاصل کرنا تھا. تو محتاط بات یہی ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا جائے. اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہم تو جہاں وضو کرتے ہیں وہاں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ دل میں کہہ لیں یا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کہہ لیں. اب اگر دیکھیں آپ چپکے سے دل میں کہہ لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منہ سے اونچی آواز سے نہ بولیں. پھر وضو کے بعد کی دعائیں، ان میں سے ایک دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے بندے اور رسول ہیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام تھا، میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو ارشاد فرما رہے تھے. مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ تحیۃ الوضو. کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے، یعنی کتنی اچھی بات ہے یہ. تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ عمدہ، یعنی تم نہیں تھے اس سے پہلے ہم نے اور بھی اچھی بات سیکھی. میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہو، آپ نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی اگر اس کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے اس وضو کے بعد تو یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. دوسری دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے.
یہ حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے، فرمایا جو وضو کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی ان دونوں دعاؤں کو اکٹھا ملا کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور وضو سے انسان کو ظاہری اور باطنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے. جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھو لیتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا. پھر وہ جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے سے اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ خارج ہو جاتے ہیں جو اس نے کسی گناہ میں اپنے ہاتھ کو استعمال کیا تھا. اور اسی طرح پاؤں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ بھی دھل جاتا ہے جو انسان نے پاؤں سے چل کے کہیں جا کے کوئی غلط کام کیا ہو، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کے نکلتا ہے. تو وضو جو ہے وہ انسان کو پاک کرنے والا ہے. ظاہری طہارت بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی، گناہوں سے پاکیزگی بھی. تیسری دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور کہا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو ان کلمات کو ایک کاغذ میں لکھ کر ان پر مہر لگا دی جاتی ہے جسے قیامت کے دن تک پھاڑا نہیں جا سکے گا. یعنی انسان کے لیے اجر محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں. بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا چاہیے. حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لے. یعنی جب اندر جانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے اندر جائیں. اچھا، یہ جو بات آئی ہے کہ جنوں کی آنکھوں کا پردہ ہے اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیت الخلاء وغیرہ میں جن ہوتے ہیں نا، تو وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتے، اور جب دیکھ نہیں سکتے تو نہ نظر لگا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی انسان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کپڑے اتار دیتا ہے، جیسے نہانے کے لیے آپ جاتے ہیں تو فرشتے تو آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، جو حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو اس وقت. پھر ایک اور دعا ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، یعنی فیمیل سے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضائے حاجت کی یہ جگہیں جن اور شیطان کے موجود رہنے کی جگہ ہیں. جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے. پھر بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں. اس کی کیا حکمت ہے کہ اتنی دیر انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کے عبادت سے محروم رہا تو اس وقت جانے پر بھی تیری بخشش کا طلبگار. اور وہ جو ہم بغیر وہاں جائے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس پہ کتنی دفعہ استغفار کرنی چاہیے. جیسے آپ نے ابھی بتایا حدیث کے پاؤں کے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، تو ہم جو بوڑھے نہیں ہیں، جیسے ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے مسح کرنا ہے، ہم نے جرابیں پہنی ہوئی، تو اب کیا اس کے ساتھ مطلب وہی حکم ہمارے پہ بھی آتا ہے اگر ہم مسح کر رہے ہیں پیروں کو تو کہ گناہ دھل جائیں گے؟ یعنی وضو تو پورا ہو گیا نا؟ ہاں، تو مسح کی جو رخصت دی ہوئی ہے نا جرابوں میں مسح کی، تو اس میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے بھی ایسے ہی فائدہ اٹھایا جائے جس طرح اس کی عزائم سے، یعنی اس کے جو احکام کی پابندی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. عبادت میں اصل چیز اطاعت ہے، یعنی کس کام کو کیا چیز عبادت بنا دیتی ہے. یعنی ہم کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں وہ عبادت ہے، یعنی کیا چیز اس کو بنائے گی؟ سبمیشن، اطاعت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر لو، کر لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے رک جاؤ، رک جاتے. تو یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ عبادت کی اصل اطاعت ہے، بات مان لینا. کیونکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. اس کے بارے میں کوئی حدیث سنائیں گے آپ مجھے؟
مطلب وہ کندھے پہ بچوں کے ہاتھ رکھ کے جا رہا تھا اور وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے، حج کروا رہے تھے کہ پیدل حج کرنے کی نظر مانی. تو آپ نے کیا اس کو پسند کیا کہ واہ کتنا اس کی ہمت ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ تم مشقت میں مشقت. اس کے علاوہ کوئی اور جی جو بغیر کھائے روزہ پھر دوبارہ رکھ لیتے تھے وہ بھی منع کیا گیا. ساری رات عبادت کرنا، 2 چوائس دی جاتی تو آسان راستہ اختیار کرتے. جی حضرت عائشہ کے پاس جو 3 لوگ آئے تھے اور ان تینوں نے کہا کہ ہم تو، ایک نے کہا ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ایک نے کہا شادی نہیں کریں گے، ایک نے کہا ہم رات کو کبھی سوئیں گے نہیں. ایک نہیں کئی واقعات ملتے ہیں. تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا اللہ تعالیٰ. تو ہمارا دین جو ہے دین یسر ہے، آسانی والا دین ہے. سر اس سے وضو آسان ہو جاتا ہے. آپ نے اگر یہ نیت کر لی کہ میں ہر وقت وضو میں رہوں گی تو پھر اگر آپ بالکل مشکل نہیں لگتی. بالکل، کیونکہ جب ہم اپنے لیے مشقت کھڑی کرتے ہیں نا تو پھر ہم آہستہ آہستہ اکتا جاتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے جب آپ باہر ہوتے ہیں گھر سے. جی خاص طور پر گھر سے باہر مشکل ہوتی ہے. بالکل جب سفر میں ہوتے ہیں اور نمازیں ملانے کا بھی حکم ہے، اس وقت اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے بالکل کہ کتنی آسانی دی ہے. پھر اب آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو گھر سے نکلتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا بھی ہے. پھر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں اور گھر میں جب داخل ہوں تو بھی بسم اللہ پڑھیں. جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ اور نہ ہی رات کا کھانا ہے. اس نے اپنا کھانا بھی پروٹیکٹ کر لیا، گھر بھی. اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی. اور اگر اپنا کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تم نے دونوں چیزیں پا لی، رات گزارنے کی جگہ بھی اور رات کا کھانا بھی. پھر یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام ضروری ہے، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو امامہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہے، اگر فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 1، وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا پس اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے. کیا مطلب ہے ضامن ہونے کا؟ شاباش، اللہ اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہے، اگر فوت ہو جائیں تو جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 2، وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا بس اللہ اس کا ضامن ہے. تیسرا، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا بس اللہ اس کا ضامن ہے. خالی گھر میں بھی داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب کوئی خالی گھر میں داخل ہو تو کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے، اگر جیسے ہم داخل ہوتے ہیں، میرے ہسبینڈ داخل ہوتا ہے، بچے کسی وقت بے دھیانی میں داخل ہو جائے، ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن پھر کیا شیطان ایک بندہ بھی اگر نہیں کہے گا تو اگر شیطان ایک بندے نے کہہ دیا ہے تو پروٹیکٹڈ ہے. خاص طور پہ گھر کے بڑے نے اگر کہہ دیا. اگر کوئی سو رہا ہو تو آہستہ آواز میں سلام کرے، شور نہیں کرے. مقداد ابن الاسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آتے تھے تو سلام اس طرح کیا کرتے تھے کہ سونے والا جاگ نہ جائے اور جاگنے والا سن لے، یعنی بالکل ہی منہ میں بھی نہیں اور بہت اونچا بھی نہیں. اور یہ دعا پڑھتے اللہم سلمنی، اے اللہ مجھے سلامت رکھ، وسلم منی، اور مجھ سے بھی دوسرے کو سلامت رکھ. اللہم سلمنی وسلم منی. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ہی ٹھیک ہے یا ہم ہی سلامتی کا پیغام ہے، دوسروں کو ہم سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے. مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعا. مسجد میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. خاص طور پہ جب کوئی عمرے وغیرہ پر جائے تو اس وقت یہ یاد کر کے جائیں. یہاں بھی مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور اگر ساری یاد نہ بھی ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک.
پھر ایک اور دعا ہے، اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے، اور اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں، اور اس کے سلطان قدیم کی پناہ لیتا ہوں۔ یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت شروع سے ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمہ کہا کرتے تھے، یعنی اعوذ باللہ العظیم و بوجہ الکریم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ تو انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا، آج میرا اس پہ زور نہیں چلے گا۔ پھر مسجد سے نکلتے وقت کی دعا ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اندر جاتے ہوئے رحمت مانگی، باہر نکلتے ہوئے فضل مانگا۔ اللہ کے نام سے باہر نکلتا ہوں اور اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، اندر جانے کی بھی اور آنے کی دونوں ہی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی پر سلام پڑھے، پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب باہر نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب ہے کھانے پینے کی دعائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، پھر اگر شروع میں نام لینا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول کر رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور وہ سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا تمہارے لیے بھی کافی ہو جاتا، یعنی اس میں برکت ہو جاتی۔ ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہنا کیسا ہے، یعنی الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایسے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ کی رضا مانگتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے دنیا کے کاموں میں کھانے پینے میں ہی اگر ہم صحیح طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جائے گا۔ ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ، کبھی نٹس کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کھا لیا، کبھی کچھ، اکثر ہی بھول، یعنی آج تک ہم نے جو کچھ کھایا ہے اس پر کتنی دفعہ الحمدللہ کہا اور کتنی دفعہ نہیں کہا۔ اگر وہ کیلکولیٹ کیا جائے نا، قیامت کے دن تو ہو ہی جائے گا ویسے کیلکولیٹ، اور سامنے بھی آ جائے گا کہ اتنی دفعہ بغیر الحمدللہ کے کھایا اور اتنی دفعہ الحمدللہ کا۔ دل میں کہیں گے، ہر وقت اعلان نہیں کرنا اپنے اذکار کا۔ پھر کھانا کھانے کے بعد کی اور دعائیں بھی ہیں الحمدللہ کے علاوہ۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوغ وجعل له مخرجا۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور اسے خوشگوار بنایا اور اس کے نکلنے کی راہ بھی بنائی۔ یہ حضرت ایوب انصاری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے یا پیتے تو یہ دعا پڑھتے۔ پھر ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کھانا کھلائے تو وہ یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ برزقنا خیرا منہ، اللہ اس سے اچھا عطا کر۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ منع نہیں ہے، جی بالکل، کیونکہ بہت سے لوگ اچھے کھانے کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں کہ اچھا کھانا شاید دنیا داری ہے لہٰذا اچھا کھانا نہیں کھانا۔ اسراف منع ہے، یعنی ایک کھانے سے اگر آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو ضرور ہے 10 کھانے بنانے۔ یعنی ہم دیکھا دیکھی اور خاص طور پہ دکھاوے کی خاطر اور بعض اوقات اپنی جان پہ بھی بوجھ ڈالتے ہیں اور کھانے والے کی جان پہ بھی بوجھ ڈالتے ہیں، اور بہت سارا وقت ہمارا پھر اسی کام میں لگ جاتا ہے۔ یعنی زیادہ کھانا منع ہے لیکن اچھا کھانا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بھی کیا آتا ہے کہ طیب اور حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ اور طیب میں کل میں نے طیب کی ڈیفینیشن بتائی تھی، اگر کسی کو یاد ہو، صرف سنا نہیں کریں، یاد بھی رکھا کریں۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو چیز انسان کے حواس کو بھی لذت دے، یعنی حواس کیا ہے ہمارے، حواس خمسہ، اور میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ دیکھنے میں بھی اچھی ہو، دیکھ کے بھی دل خوش ہو، خوشبو بھی ہو، ذائقہ بھی اچھا ہو،
اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہ ہو، بس اگر کھانے میں طیب ہے تو، ویسے تو ہر چیز میں طیب اور غیر طیب کی بات ہے، اور جس سے روح بھی سرشار ہو جائے. یہ دو چیزیں بتائی تھی میں نے، یعنی ذائقہ کے علاوہ انسان کے اندر ایک خوشی بھی لائے وہ چیز. اور یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کوئی بھی چیز بعض اوقات دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو واقعی وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جس سے ہمارے اندر ایک خوشی بھی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں مزہ بھی آتا ہے اس چیز کا. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں ویسے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں لیکن کھائیں تو کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، اور کھانے کے بعد طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں کا، یعنی کھانے کو میں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہ ایک تو روز کا کام ہے، دوسرا یہ کہ ساری خواتین فرض کے درجے میں اس کام سے گزرتی ہیں. تو جب دین پڑھ لیتے ہیں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس کچا پکا، کالا پیلا پیاز تیر رہے ہیں، اس میں چھلکے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں، جو بھی پکا دو. کچی سبزی ہے تو وہ بھی ڈال دو، بڑے بڑے بیج ہیں گلے نہیں تب بھی دے دو گھر والوں کو، سر سے اتارو. تو ایک تو یہ کہ احسن نہیں ہے. یہ ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہر کام کے اندر ایکم احسن عملا، یعنی احسن طریقے سے کیا گیا ہو، یعنی سر سے اتارنے والا کام نہ ہو. جس چیز کو ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے اندر احسان کو رکھا، یعنی جو بھی کام آپ کریں اس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، وہ اچھے طریقے سے بھی ہو. تو چاہے کھانا ہو، چاہے پہننا ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو. اور یہاں پر بھی جو ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم بارک لنا فی، کہ اللہ ہمیں اس میں برکت عطا کر. کھانے کے اندر کی برکت کیا ہے؟ ایک تو کوانٹٹی کا کافی ہو جانا، وہ تو برکت ہے ہی. اس کے علاوہ برکت کیا ہے کہ وہ ہمارے جسم کو لگے بھی، اس کو کھا کے ہمیں کچھ طاقت بھی حاصل ہو. وارزقنا خیرا منہ، اور ہمیں اس سے بھی بہتر کھلا، یعنی طیب ہو، حلال ہو. پھر ایک اور دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھا کر یوں کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں تھی. پیدا تو اللہ ہی نے کیا. کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور صرف آپ نے دعا پڑھ لی ہے اور آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں. کیونکہ بعض اوقات خریدتے ہوئے، بعض اوقات پکاتے ہوئے، بعض اوقات کھلاتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں نا ہم سے. یعنی مومن کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ جو جو کام کرتا جاتا ہے ساتھ دعائیں پڑھتا جاتا ہے اور ساتھ اپنے اعمال کی صفائی کرتا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہر دعا کی اپنی ایک فضیلت ہے نا. یعنی وہ میں سن رہی تھی، ایسی چھوٹی سی کو کلپ تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کھانا یوں چبا کے کھائیں اور پھر کھانے کے بعد کھانے کی جگہ سے ایک دم نہ اٹھ جائیں، وہاں تھوڑی دیر بیٹھیں. کھانے کے درمیان زیادہ باتیں نہ کریں، لیکن کھانے کے بعد اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں. تو ہمارے لیے تو یہ دعائیں ہیں، جہاں آپ کا ٹیبل لگا ہے وہاں کہیں نظر کی حد میں آپ لگا چھوڑیں یہ دعائیں، اور اگر ابھی یاد نہیں تو دیکھ دیکھ کے پڑھتے نہیں حتیٰ کہ یاد ہو جائے. ابو امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے یا کہا کہ جب اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی کفانا واروانا غیر مکفی ولا مکفور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سیراب کیا. ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور ہم اس نعمت کے منکر بھی نہیں ہیں. پھر ایک اور دعا ہے، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. الحمدللہ کثیرا، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف، طیبا پاکیزہ، مبارکن فیہ اس میں برکت ڈالی گئی ہے، غیر مکفی نہ یہ کھانا کفایت کیا گیا ہے، مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ اب یہ آخری کھانے کو اور ضرورت نہیں پڑے گی پھر بھوکے ہو جائیں گے، ولا مودع اور نہ اسے ودا کیا گیا ہے، ولا مستغنا عنہ ربنا اور نہ اس سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے رب ہمارے. پریکٹیکل کیا احساس دلاتی ہیں بندے کو، اپنی اوقات یاد کراتی ہیں کہ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے اور اللہ کی نعمتوں کے. پوری عبادت ہوگی آپ کی کھانے کی میز پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم جنہوں نے 8 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان سے روایت ہے کہ آپ کے سامنے جب کھانے کو پیش کیا جاتا تو بسم اللہ کہہ کر شروع فرماتے، فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اطعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و احییت فلک الحمد علی ما اعطیت.
اے اللہ تو نہیں کھلایا، تو نہیں پلایا، تو ہی غنی کرتا ہے، تو ہی فقیر کرتا ہے، تو نے ہی ہدایت دی ہے، تو نے ہی زندگی عطا فرمائی، اور جو تو نے کیا اس پر تیری ہی تعریف ہے۔ اطعمت واسقیت واغنیت واقنیت وہدیت واحییت فلک الحمد علی ما اعطیت۔ پھر یہ دعا صحابی کی ہے جو میں اب بتانے والی ہوں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی، یہاں تک کہ دوائی بھی کھاتے تو اس کو کھاتے پیتے اور کہتے، یعنی اس وقت یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی ہدانا واطعمنا وسقانا ونعمنا، اللہ اکبر، اللہم الفتنا نعمتک بکل شر فاصبحنا منها وامسینا بکل خیر فنسألك تمامها وشکرها لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک الہ الصالحین ورب العالمین، الحمد للہ ولا الہ الا اللہ ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ یہ ان کے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہے، اتنی اللہ کی تعریف کرتے تھے دوا کھا کے بھی۔ ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہوتے، کسی کو دعا دینے کے الفاظ نہیں ہوتے، اپنے لیے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے، اللہ کی تعریف کے الفاظ نہیں ہوتے، کیونکہ توجہ نہیں ہے نا اس طرف۔ خیال آ رہا ہے استاذہ جی کہ یہ اتنی ساری دعائیں کھانے کے بعد کی کتنی، یہ ان کی طرف سے جو کھاتے بہت کم تھے، بالکل ہم کھاتے زیادہ اور دعائیں کم یا ہے ہی نہیں، الحمدللہ تک کہنا بھول جاتے ہیں۔ اور ایک اور بھی چیز استاد، جب ہم ان دعاؤں میں مشغول ہو جائیں گے تو نعمت کا احساس کتنا بڑھے گا، اور جو عام طور سے کھانے کی ٹیبل پر ہی جو بحث مباحثے ہوتے ہیں یا کھانے پہ تنقید ہوتی ہے اس سے کتنا بچ جائیں گے۔ بالکل، اور ایک سکینت، دیکھیں نا آج گھروں میں سکینت نہیں رہی، چیزیں بہت ہو گئی، سکینت کوئی نہیں، سکون نہیں ہے۔ پھر دودھ پینے کے بعد کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ تعالیٰ دودھ پینے کو عطا فرمائے وہ یوں کہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید دودھ عطا فرما، وزدنا منہ، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرتی ہو۔ یہ کھانے کا کھانا ہے اور پینے کا پینا ہے۔ پھر بھوک سے پناہ مانگنا، جہاں کھانا کھا کر شکر ادا کرنا ہے وہاں بھوک سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانۃ فانہا بئست البطانۃ۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، بے شک یہ بہت بری ہم خواب ہے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے، بے شک پوشیدہ خصلتوں میں سے یہ بہت بری خصلت ہے۔ زجیع کا لفظ ہے نا ہم خواب، یعنی ساتھ سونے والی چیز۔ زجع کا مطلب ہوتا ہے سونا، یعنی اگر کوئی بھوکا سوئے، یعنی انسان کو کیا ہوتا ہے اگر بھوکا سوئے تو نیند ہی صحیح نہیں آتی۔ تو یہاں پر بھوک سے بھی پناہ مانگی گئی، اور جو دعا پوری ہے وہ یہ ہے کہ میں خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بدترین خصلتوں میں سے ہے۔ خیانت کیا چیز ہے؟ کسی کی امانت میں خیانت کیا چیز ہے؟ اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی ہو تو آپ اس کو پوچھے بغیر اپنی مرضی سے اس میں تصرف کر لیں، خود استعمال کر لیں یا کسی اور کو دے دیں یا ضائع کر دیں، تو یہ خیانت ہوتی ہے۔ پھر شدت بھوک کے وقت کی دعا، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان والی تمام چیزوں کا رب ہے، وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ پھر کھانا کھلانے والے کے رزق میں برکت کی دعا، یعنی اگر آپ کسی کے ہاں کھانا کھائیں یا کوئی آپ کو کھانا کھلائے، چاہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو، اس کے لیے دعا کریں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ایک اور دعا کا کچھ بھی ورژن ہے، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا وبارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اور اس دعا کے سند کچھ یوں ہے، عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور
پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلوہ پیش کیا. آپ نے اس میں سے تناول فرمایا. پھر آپ کے سامنے کھجوریں پیش کی گئی تو آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور گٹلیاں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے، یعنی اکٹھی کر رہے تھے، یعنی ادھر ادھر نیچے نہیں پھینک رہے تھے. اس وقت ٹیشو پیپر تو نہیں ہوتے تھے یا اور بھی کوئی برتن نہیں ہوگا رکھنے کا، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں اکٹھی کرنی شروع کر دی. آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی شہادت اور یہ اکٹھی کی ہوئی تھی اور اس کے بیچ میں تھی گٹلیاں. پھر آپ کے سامنے مشروب لایا گیا تو آپ نے اسے پیا، پھر اپنی دائیں جانب والے کو دیا، رائٹ ہینڈ والے کو. عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جب انہوں نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے، یعنی آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور اب آپ جانے لگے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں اگر اس کے بعد وہی بھی دعا کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ جسے گھر سے نکلنے لگے ہیں یعنی کہ خدا حافظ کر رہے ہیں اس وقت دعا دے کے نکلے. اس کے تو شاید کارڈ بھی چھپا ہوا ہے. اسی طرح میزبان کے لیے دعا ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہیں دعائیں دیا کریں. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور زیتون کا آئل پیش کیا، چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا. پھر آپ نے یوں فرمایا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی روزہ دار کسی کے ہاں روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کس چیز کا اجر ملتا ہے؟ پورا روزہ رکھنے کا اجر مل جاتا ہے. یعنی اگر آپ کی ایک کھجور سے بھی کوئی روزہ کھول لیتا ہے نا تو اس کا سارا اجر آپ کو بھی ملتا ہے، اس کے سمیت اس کو تو ملتا ہی ہے، آپ کو بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ تمہارے ہاں روزہ دار روزہ افطار کریں تاکہ تمہیں بہت بڑا اجر ملے. روزہ رکھنا آسان تھوڑی ہے. نفلی روزہ رکھے تو اس کا بھی ثواب ہے، اگر اس کا کھلوائیں گے. کوئی روزہ بھی اس میں کوئی فرض سنت کی بات نہیں کی گئی، یعنی صرف رمضان میں افطاریاں نہیں ہوتی. ہماری والدہ جب حیات تھی تو ماشاءاللہ وہ رکھتی تھی ایام 20 کے روزے. تو میری 3 بہنیں اسلام آباد میں رہتی ہیں تو تینوں بہنیں بھی اور امی بھی رکھتی تھی. پھر امی ایک دن ایک گھر چلی جاتی، دوسرے دن دوسرے گھر چلی جاتی تھی. تو وہ لوگ یعنی افطاری باقاعدہ کیا کرتے تھے، شام کا کھانا کٹھے، اور وہ تو ملاقات کا موقع بھی ہو جاتا ہے اور کھانے کا بھی. الحمدللہ یعنی ضروری نہیں تھا کہ ہر دفعہ ہر روز، لیکن یہ کہ اکثر میں یہی سنتی تھی کہ آج فلاں کے افطاری تھی، آج ایام 20 کے جو 3 روزے ہیں ان میں اس طرح کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو دعا ہے وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. یہ کیوں دعا دی؟ یعنی آپ کا کھانا کھا کر نیک لوگوں کو جو طاقت ملے گی، پھر وہ جو عبادت کریں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا. یہ ہے پیچھے نیت. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور تمہارے لیے فرشتے دعائیں کریں. یہ کیوں کہا؟ اس میں آپ دیکھیے جیسے پچھلی دعا میں بھی نا کہ ان صحابی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے دعا کے لیے، یہ بھی غلط ہے. ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یا ہر ایک کو کہتے ہیں دعا کرو دعا کرو دعا کیجیے بس ہر وقت، یا پھر یہ ہے کہ بالکل ہی پابندی لگا دیتے ہیں کہ کسی کو کہنا ہی نہیں. اعتدال میں رہیں. آپ کہہ بھی سکتے ہیں اور ہر وقت کسی کا سر نہیں کھائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں. یعنی انسان تو دعائیں کرتے ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے. جب ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین تو سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. سارے جو نمازی ہیں سب نمازیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر خاص طور پر ان کو دعا دی تو اس میں آپ دیکھیں اتنی رچ دعا ہے نا یہ، اور اتنی میننگ فل دعا ہے. کہنے کو تو 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. پھر ہے نیا پھل دیکھنے کی دعا. اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے. یعنی کھجور کا پھل ہوتا تھا زیادہ تر وہاں، یا انگور وغیرہ ہوتے تھے. یعنی جب پہلا پھل اترتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آپ اس پھل کو پکڑتے اور دعا کرتے. اور وہ اسی لیے لاتے ہوں گے تاکہ آپ برکت کی دعا دیں.
آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ گھر کے کسی بڑے کے پاس، یعنی گھر میں پھل آیا تو بڑے کے پاس، یعنی گھر میں امی ہے، دادی ہے، کوئی بھی جو بڑا ہے، انہوں نے کھانا تو کم ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ دعا ضرور دیتے ہیں. پھر لباس اتارتے اور پہنتے وقت کی دعائیں. بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، پہنتے وقت بھی اور اتارتے وقت. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے. اور دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں تھی. تو جو یہ دعا پڑھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کھانے کے وقت بھی گناہ معاف، اور پہننے کے وقت بھی گناہ معاف، اور سوتے وقت بھی گناہ معاف. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو بات شروع میں نے کی تھی کہ مومن کی ساری زندگی ہی ایک عبادت ہوتی ہے، اور وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور ہر موقع کی مناسبت سے دعائیں پڑھتا رہتا ہے. اگر آپ کو یہ دعائیں زبانی نہیں بھی یاد تو اس سے ملتی جلتی اردو میں کچھ نہ کچھ دعائیں یا اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ مانگ لیا کریں. یعنی دل ہی دل میں یا زبان سے جیسا بھی موقع ہو، لیکن عقل مند وہی ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے. باسی کھانے کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ کچھ لوگ بالکل پسند نہیں کرتے ہیں کہ باسی روٹی نہیں کھانی، مطلب برا سمجھتے ہیں. باسی روٹی میں بہت فائدہ ہے. میں جانتی ہوں بچپن میں ہمارے ہمسائے ہوتے تھے، وہ جو ناشتے کی روٹی ہوتی تھی نا وہ رات کو پکا کے سوتے تھے کہ اس میں معلوم نہیں کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے صبح تک جو طاقت دیتی ہے. یہ کانسیپٹ ہے، مجھے اس کی حقیقت نہیں پتا، سائنٹیفک ریزن نہیں پتا، لیکن باسی سے مراد وہ باسی کھانا ہوتا ہے کہ جو طبیعت خراب کر دیتا ہے انسان کی. جی استاذہ جی، اس دعا کے بارے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتانا چاہ رہی تھی. یہ دعائیں ویسے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی ہے، بہت ساری پیٹ کی بیماریوں میں فائدہ دیا استاذہ جی. خاص طور پہ وہ والی جو دعا ہے سوّغہ وجعلہ مخرجا. اس بچی کی مدر نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں وہ 4-5 سال کی تھی جب سے بغیر میڈیکیشن کے she couldn't go to the washroom. اس کو کانسٹیپیشن کی اتنی شدید پرابلم تھی. تو ان کو میں نے یہ دعا بتائی استاذہ جی. اس کے بعد ان کا تو روتے ہوئے فون آیا، انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ بچی کو فرق پڑا کہ اس کی تو دوا چھوٹ گئی. سبحان اللہ. تو یہ دعائیں صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، خاص طور پہ جن کو کوئی بھی پیٹ کی بیماری ہے تو اسپیشلی اس والی دعا کو جعلہ مخرجا جو ہے نا وہ ضرور اس کو اپنائیں، اور سوّغہ ہو کہ اچھی چیزیں ایبزارب ہو جائیں اور خراب چیزیں نکل جائیں. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کتنی دعائیں ہم نے سیکھی اور کتنی انفارمیٹیو آج کا سیشن تھا. تو چلیں جناب دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے کیا سیکھا، آپ کی سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کے ریفلیکشنز لیں گے کہ آپ نے آج کیا پایا. تو جناب سب سے پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ دعا مانگنے کے کیا مقاصد ہیں. آج استاذہ نے کئی چیزیں اس پہ شیئر کی، تو دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھیوں میں سے کون جواب دینا چاہے گا. جو لوگ جواب، آگے بھی میں سوال کروں گی تو جو سوالوں کے جواب دینا چاہے وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں. زونی آپ بتائیے کیا مقصد ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آیا زونی؟ دعا مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہر وقت ایک تو یاد کرتے رہیں گے. یہی جیسے اساتذہ نے بتایا کہ ضروری نہیں کہ نماز کے صرف اینڈ میں ہی آپ دعا مانگے، آپ چلتے پھرتے کام کرتے وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں. اسی طرح ہم اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہیں گے، اور جو کام بھی ہم کریں گے اللہ کے وہ کہ آخرت کو ایک تو مد نظر رکھ کے کریں گے، اور دوسرا اللہ کے قریب ہو کے ہم وہ کام کریں گے. اور اچھا میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ اساتذہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کو عربی میں دعائیں نہیں آتی آپ اپنی زبان میں بھی مانگ لیں، یعنی اپنی اکثر بعض اوقات کھانے کے بعد سے کہہ دیتے تھے ہم الحمدللہ، یا ویسے کوئی اردو میں اگر کوئی اپنی زبان میں تو دعا پڑھ سکتے ہیں. جی جی بالکل مانگ سکتے ہیں اپنی زبان میں. الحمدللہ تو خیر عربی ہی کا لفظ ہے، اللہ کا شکر ہے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں جو اگر آپ عربک میں مانگتے ہیں، مثلا قرآن کی کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن کی وہ آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کا ظاہر ہے ثواب ہے پڑھنے کا بھی.
دعا کا اپنا ثواب ہے اور قرآن پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، ٹھیک ہے، ہر حرف پڑھنے پہ نیکی ہے، اور اللہ نے وہ دعا سکھائی تو اللہ کا کہ جو کلام ہے اللہ کا اس زبان میں، یعنی اللہ کے کلام میں آپ دعا مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ثواب ہے۔ اسی طرح اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں مسنون دعائیں، اگر آپ وہ عربی میں وہ مانگ رہے ہیں تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یعنی مسنون دعا مانگنے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور دعا اپنی جگہ ہے۔ تو یہ مطلب ہر چیز کا ثواب انہینس ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے مانگیں، لیکن دعا تو دعا ہے اگر آپ دل کے خلوص اور دل کی خشوع کے ساتھ اب کسی بھی زبان میں اللہ سے مانگتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور چاہے گا تو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو جناب آپ نے ایک تو آپ نے بتایا، دوسرے کو میں سم اپ کر دیتی ہوں۔ دو ہم نے دیکھا کہ ویسے تو ہم دعائیں اس لیے مانگتے ہیں کہ ہماری کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ دعا قبول ہو جائے، وہ بھی ایک نیت ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ہماری جو نیت ہونی چاہیے دعا کے لیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ ہم اس کے ذریعے اللہ کا قرب پائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، جیسے آپ نے بتایا۔ اور خصوصی طور پہ یاد رکھیں جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا ایک گزارش میں کروں گی کہ مجھے آپ لوگوں کی آواز تھوڑی سی سلو آ رہی ہے، میں لیو کر کے نا دوبارہ جوائن کرتی ہوں۔ میں نے ہینڈ فری لگایا ہوا تھا تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ میں سسٹم کو لیو کر کے دوبارہ انٹر ہوتی ہوں، تو اس دوران آپ دل میں درود شریف پڑھیں انشاءاللہ۔ کیا اتنی دعائیں سیکھی ہیں، کوئی دعائیں اپنے دل میں پڑھیں، مانگیں۔ جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیے جناب، پھر آپ نے کوئی دعا مانگی؟ کسی نے اس دوران کوئی دعا مانگی؟ جتنی دیر چند سیکنڈ کا وقفہ تھا، کوئی بتائے گا کیا دعا مانگی آپ میں سے کسی نے؟ غزالہ آپ بتائیں گی؟ درود شریف پڑھا۔ درود شریف پڑھا، اچھا چلیے۔ کوئی اور بتائے گا کہ کوئی دعا اپنے لیے مانگ لی ہو جو آج سیکھی ہے ان میں سے کوئی اگر میم مانگی ہو؟ ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں، کہیے خالدہ۔ دعا کے سلسلے میں میم کہتے ہیں کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ اپنی جو اس کی مدر لینگویج ہے وہ بولنے لگ جاتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ ہر بندے کے غصے میں مدر لینگویج میں بات کرنے لگ جاتا ہے۔ تو میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں، جب ہمیں واقعی ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ بڑے خشوع کے ساتھ مانگتے ہیں تو وہ اپنی ہی زبان میں مانگتے ہیں۔ بے شک ہم کتنی مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن آخر میں جب اپنی زبان میں اپنی لینگویج میں دعا نہ مانگے تو لگتا ہے کہ جیسے دعا نہیں مانگی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ آپ مانگ لیں، اس کا پتہ ہے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اس کا اچھا طریقہ یہ کہ آپ عربی میں مانگیں اور ساتھ ہی پھر اس کا ترجمہ مانگ لیں، تو آپ کو جو ایک آپ کا فیلنگ ہوتی ہے عربی میں آپ مانگ لیں، تو آپ مانگتے ہیں ترجمہ بھی ساتھ مانگ لیں، ترجمہ بھی اس کا پڑھ لیں نا، اسی لیے تو ہم آپ عربی کو میں ترجمہ مانگتے ہیں، سکھا ظاہر رہے ہے ہیں۔ تو ترجمہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، جب یاد کی ہے دعا تو ترجمہ انڈرسٹینڈ کر کے یاد کی نا، وہ تو مانگتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اپنی زبان میں زیادہ اس چیز کو دہراتے ہیں۔ تو دہرائیں یہ نا، میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرور کیفیت دہرائیں۔ بیان کر رہی ہوں۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ تسلی نہیں ہوتی جب تک اپنی زبان میں نہ مانگ لے، وہ عادت ہوتی ہے نا ایک زبان کی جس میں آپ فیملیئر ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ ضرور اس کا ترجمہ بھی مانگ لیں، اسی لیے تو ہم ترجمے کے ساتھ دعائیں سکھا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر دعائیں ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، دیکھیں جیسے آج میری کلاس ہوتی ہے صبح میں، میری یا NHS میں تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، میں لائیو کلاس لیتی ہوں وہاں، تو میں وہاں اینڈ میں دعائیں میں نے آج بہت جہنم اور جنت کے حوالے سے کی، اور اتفاق سا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور آج کے سیشن کو بھی میں صبح ساری اس کی PPT تیار کر کے گئی تھی، تو میرے ذہن میں سب چیزیں تازہ تھیں دعاؤں کے حوالے سے، تو میں نے دعائیں ایپ کھولی اور اس میں سے دیکھ کر اس کا عربی بھی پڑھی، اور جگہ جگہ جہاں دعا کوئی آیت آتی تھی وہاں مانگی، اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیا، کیونکہ ہر ایک کو عربی بھی نہیں آتی نا،
بعض اوقات خود بھی اس طرح تسلی نہیں ہوتی انسان کی، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ جس زبان میں مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، لیکن بہرحال اگر آپ قرآن کے الفاظ بول رہے ہیں یا حدیث بول رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات، بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی، یہ ریسرچز تو خیر بہت سی ہوتی ہیں، آپ نے جیسے یہ کہا کہ اپنی مدر ٹنگ میں لوگ بازو کا غصے مانگتے ہیں، ایک ریسرچ یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے الگ بھی کچھ مزے کی باتیں ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے میری امی تھی نا، جب ان کو غصہ آتا تھا تو ہمیں پتہ کیسے پتہ چل جاتا تھا، ان کی مدر ٹنگ پنجابی تھی، لیکن جب انہیں غصہ آتا تھا وہ اردو بولنے لگ جاتی تھی، تو ہم کہتے تھے او ممی کو غصہ ہے کہ وہ امی اب ان سے اردو میں بات کریں گے۔ تو یہ ہر ایک کی طبیعت بھی ہوتی ہے، مزاج بھی ہوتا ہے، میں نے ایسی ایک ضمنی سی بات کی ہے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ چلے جی، میرا سوال اگلا یہ ہے کہ یہ بتائیے دعا ڈیش کا نچوڑ ہے اور ڈیش کا سب سے افضل حصہ ہے، چیٹ میں لکھیں جی، میں چیٹ میں یہ آنسر لوں گی۔ عبادت، شازی اسحاق نے کہا بالکل ٹھیک ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے اور سب سے افضل حصہ ہے، گڈ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، کیونکہ کچھ فلندہ بلینک ہے، پھر ہم نے ریفلیکشنز بھی آپ کے لینے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں بتائے گا، نام لے وہ جو بتائے گا کہ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا کہنا چاہیے۔ ترجمہ ہم نے لکھا ہوا ہے، شبانہ بتائیں، نام بھی اپنا نام لیا کریں جی۔ شبانہ، شبانہ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ شاباش، گڈ۔ ہم نے ابتدا اور انتہا دونوں اللہ کے نام سے آپ کو ہنٹ دینے کے لیے لکھ دیا تھا، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اب اس ہفتے اس کو عمل میں لانا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے لیکن بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کو بھی یاد رکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ دکھائیں جی، کسی کو سکھائیے بھی یہ بات انشاءاللہ۔ نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں۔ اچھا جناب، یہ کون بتائے گا، اپنا نام لیں، ترجمہ کرنا ہے اتنے حصے کا، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارَ کا ترجمہ کرنا ہے اس دعا کے اندر۔ ثانیہ سعید آپ بتائیں گی؟ ثانیہ بتائیے۔ باجی اس کا ترجمہ کرنا ہے دعا کا جی، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارَ، صرف اتنے حصے کا۔ اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ شاباش، بارک اللہ فیک، بالکل درست، نیک اور سارے لوگ تمہارا کھانا کھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ دعائیں دیکھیں، یہ جو دعا ہے کھانا کھلانے والے کو یہ اور میزبان کو دینے والی یہ دعا ہے نا، تو یہ جو ہے آپ یہ دعائیں اگر یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کہیں لکھ لیں، اپنی گیلری میں سیو کر لیں۔ ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر بھی کرتے ہیں نا پوسٹرز وغیرہ، پوسٹرز کو اپنی گیلری میں سیو کر لیں، اپنے آپ سے کوئی وہ گروپ بنا کر، اب تو گروپ بھی بنانے کی ضرورت نہیں، واٹس ایپ نے نیا ایک فیچر نکالا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو بھی میسج سینڈ کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو سینڈ کر دیں۔ یہ کچھ ایسی چیزیں جن وہ بہت پریکٹیکل ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے لوگ کھانا کھلاتے ہیں، کتنی دفعہ میزبان کا یہ آپ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اگر آپ کو اس وقت دعائیں یاد بھی نہیں ہے تو فوراً دیکھ کے دے دیں۔ نیکسٹ دکھائیں جی، چیٹ میں لکھیں یہ کس کے بعد پڑھنے کی دعا ہے، یہ والی بات چیٹ میں دیکھتے ہیں جی۔ ماشاءاللہ مریم نے اس کا جواب سب سے پہلے دیا، گڈ۔ جب چیٹ میں لکھنے کا کہے تو صرف چیٹ میں بتانا ہے، پھر نہیں بتانا۔ اب میں چاہوں گی کہ اس کو آپ میں سے کوئی پڑھ کر مجھے سنائے، کون سنائے گا، نام لے۔ میں بریرہ نسیم، نسیم آپ سنائیں، بریرہ نیکسٹ آپ سنائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ بھی پڑھ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَّهِرِينَ، ترجمہ بھی پڑھ لیں بالکل۔ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دے اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔
یہ ہے آمین. سنن ترمذی کی حدیث. ٹھیک ہے بالکل ماشاء اللہ بارک اللہ سادہ فیکی. میں صرف ایک بات اور پوچھیں کہنا کہیے. چاہتی ہوں. وہ کہہ رہی تھی نا کہ ہم دعائیں اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں. میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی تھوڑا سی کہ ہاں ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں اپنی عربک میں مانگیں گے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی تھی تو وہ ہماری سنت ادا ہو جائے گی. اس سے تو اس سے جی زیادہ ثواب ملے گا. بالکل بالکل بالکل. وہی بات جو ہے آپ نے دوسرے الفاظ میں بالکل صحیح کی کہ سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. جزاک اللہ خیر کثیرا. اچھا جناب یہ دعا کب مانگی جاتی ہے؟ بریرہ آپ بتائیے اور آپ اس کو پڑھ کے بھی بتائیے. ٹیچر یہ دعا جب کوئی محفل ختم ہوتی ہے تو اس کے آخر میں مانگی جاتی ہے. اچھا وہ تو مانگی جاتی ہے. چلیں گڈ وہ بھی ہے لیکن یہ ایک اور عمل کے بعد بھی مانگی جاتی ہے. رابعہ بتائیں. رابعہ بتائیے. بریرہ آپ نے پڑھنا ہے. رابعہ آپ بتائیے. وضو کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے اگر یہ پڑھے تو آپ کے لیے پیپر میں لکھ کے مہر لگا دی جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ پیپر. گڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارا سوال تھوڑا سا جنرل تھا تو اس لیے دونوں نے بالکل درست کہا کیونکہ مجلس کے اختتام پہ بھی پڑھی جاتی ہے لیکن یہی دعا وضو کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے. دیکھیے مجلس کے اختتام پہ تو یاد رہ جاتا ہے, دعا کے بعد بھول جاتا ہے. تو انشاءاللہ دعا کے بعد بھی یاد رکھنا ہے. بریرہ آپ پڑھیے. آپ پڑھنا چاہ رہی تھی. عربک پڑھیے. جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے الحمدللہ گڈ. چلیں جی نیکسٹ دکھائیں جی سوال کیا ہے ہمارا. یہ آیت ہم نے پڑھی سورۃ آل عمران کی آیت 191. آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا آپ نے اس آیت سے کیا سیکھا؟ آیت دیکھیے, ترجمہ دیکھیے. کوئی بھی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے. جی میں بتاؤں. خالدہ میں چاہوں گی اور بھی کسی کو موقع ملے جس نے ابھی تک بات نہیں کی. بالکل ٹھیک اور ہے. بتائیں. نور سما آپ بتائیے. جی یہ آیت قرآن میں اس جگہ پہ لکھی ہوئی ہے جہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نماز کے بعد کچھ اذکار بھی پڑھنے چاہیے. نماز کے بعد فوراً اٹھ کر اپنے کاموں میں نہیں لگ جانا ہے, کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے. تو اس سے میں نے یہ سبق لیا ہے کہ میں نماز کے بعد نماز کے اذکار ضرور پڑھوں گی انشاءاللہ, اور میں الحمدللہ پڑھتی بھی ہوں اور دوسروں کو بھی بتانا ہے یہ بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نور سما نے یہ سیکھا. اور کوئی ساتھی بتانا چاہے گا آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ قندیل بتائیے. اس سے یہ ہے کہ ذکر اور غور و فکر کا پتہ چلتا ہے کہ غور و فکر جو ہے وہ یقین کا درجہ ہے, اس سے پیدا ہوتا ہے, اور یقین آپ کا ایمان کا بلند درجے تک یقین جو ہے وہ لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا بتایا کہ غور و فکر کی اہمیت کیا ہے, اور بے مقصد اللہ نے نہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے بالکل غور کرنا ضروری ہے. تہجد کے ٹائم جی یہ تہجد کے ٹائم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اور چونکہ زبانی بھی یاد ہے تو جیسے سوتے ہوئے بھی لیٹتے ہر کروٹ پہ بدلتے ہوئے, تو یہ دعا جیسے میں مانگتی ہوں اور پڑھتی ہوں, اور اس سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور غور و فکر میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور کون بتانا چاہ رہا تھا؟ باجی میں بتاؤں. نصرت. یہ کہ اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے مطلب اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا, جس حالت میں بھی ہو ذکر کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ سب کے دیکھیے اپنا اپنا ایک نئے انداز میں بات کریں. ریشما آپ کہیے. جی اس میں یہ بھی کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے سے سرشار ہوتی ہے. اس حالت میں انسان حق کے آگے جھکتا ہے اور وہ اللہ کی بات کو گہرائی سے سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. اور یہ تہجد میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے رابعہ الحمدللہ. بتائیں. رابعہ کہیے. اس سے مجھے یہ فیل ہوا کہ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ اس کی یاد ہر لمحے آپ کے ساتھ رہتی ہے, آپ اس کا ذکر نہیں بھولتے کسی طرح سے بھی. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کا بار بار ذکر کریں گے, اللہ تعالیٰ کو احساس اپنے عملی طور پہ بھی تو دکھائیں گے نا کہ آپ کتنی محبت ہے آپ کے لیے, آپ کے دل میں اللہ کے لیے, کہ آپ اس کا ذکر نہیں چھوڑتے اور اپنے ہر زندگی کے لمحے میں اس کو ساتھ رکھتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر نسیم آپ کہیے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے, لیٹے بیٹھے اٹھے جس صورت میں, اور اس غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ نے زمین و آسمان کو ایسے نہیں بنایا اور نہ انسان کو بھی مقصد بنایا گیا. ہماری تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
تو ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رہے گا، تو ایک عبادت کی اسٹیٹ میں ہم رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا خالدہ، اب آپ کہیے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ ابتدا میں آپ نے کہا تھا، باقی ساتھیوں کا میں نے لے لیا کمنٹ، آخری آپ کا لے لیتی ہوں۔ میم آئی ایگری ود یو، مجھے زیادہ نہیں بولنا چاہیے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سب کو موقع ملنا چاہیے، آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ میم، ٹھیک ہے۔ نہیں آپ کہیں ابھی آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، آپ بتائیے، کہیے آپ کی ذہن میں کوئی بات۔ میری بات کو کسی اور نے بھی دہرا دیا اس چیز کو، یہ کہ جب ہم اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، یا یہ اس نے جو ہمیں نعمتیں پیدا کی دی، جیسے ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی چیز جو ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کی۔ جب ہم یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں، یا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب ہم ہر لمحہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے قریب ہوتا ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے انشاءاللہ۔ آمین۔ بہت اچھے ریفلیکشنز ہیں آپ سب کے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ چلے میں نیکسٹ آگے چلتی ہوں، پھر میں ریفلیکشن لیتی ہوں۔ نیکسٹ کا ترجمہ دیکھیں، اس کا ترجمہ کون کر کے ہمیں بتائے گا؟ اور یہ کون بتائے گا کہ دعا کب کی ہے، یعنی کس موقع کی اوپر ہے یہ دعا؟ کو بتا سکتا ہے اور ترجمہ کر سکتا ہے اس کا؟ جو کرنا چاہے وہ ہینڈ ریز کرے۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو آتا ہے یہ۔ چلیں جی، نصرت کو آتا ہے، زونی کو آتا ہے، اور دیکھتے ہیں کس کو آتا ہے، شبانہ کو بھی آتا ہے، اور دیکھتے ہیں کوئی ایسا ہاتھ جو اب تک کھڑا نہ ہوا ہو، اس کو موقع دیں۔ توقیر آپ کہیے۔ اللہم بارک، اے اللہ اس میں برکت دے، لہم ان کے لیے، فی اس میں، ما رزقتہم جو کچھ آپ نے دیا ہے، واغفر لہم اور ان کی مغفرت فرما، وارحمہم اور ان پر اپنا رحم فرما۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ ذرا ترجمہ دکھائیں توقیر، اب اس سے با محاورہ پڑھیے ترجمے کو، اور عربک کو اور ترجمے کو آپ ہی پڑھیے جی۔ دکھائیں اس کی نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں جی پڑھیے توقیر۔ اللہم بارک لہم، اے اللہ ان کے رزق میں برکت نہیں، بس اب عطا آپ فرما۔ پوری عربی پڑھ دیں، پوری عربی پڑھیں۔ اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک۔ اچھا، میں چیٹ میں دیکھ رہی تھی، میں نے پوچھا تھا کہ کس کو کس موقع پہ دینے کی دعا ہے۔ شازی اسحاق نے کہا کسی کے گھر کھانے کے بعد، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے کہ کھانا کھلانے والے کو دینے والی دعا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کسی کے گھر نہ ہو، کسی نے آپ کے گھر کھانا بھیج دیا ہو، یا آپ کو کہیں راستے میں بہت زیادہ میزبانی نہ کی ہو، کچھ چلتے چلتے پکڑا دیا ہو، کچھ بھی ہو، جس موقع پہ بھی کوئی کھانا کھلائے، ان کے رزق میں برکت اور ان کی مغفرت اور رحم کی دعا ہے۔ بہت پیاری دعا ہے، اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ آل آف یو کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ویک جو آپ میں سے مجھے سنانا چاہے، میں انشاءاللہ اس سے یہ دعا ابتدا میں سنوں گی۔ تو آپ میں سے دیکھتے ہیں جناب کون اس کو، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یاد بھی ہو۔ اگر اس ہفتے آپ اس دعا کو لوگوں کو دیتے رہیں گے نا، کتنے گھر میں بھی کوئی کھلا رہا ہوتا ہے، باہر بھی کوئی کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی تو ایک ہفتے میں آپ کو کچھ کھلائے گا ہی نا انشاءاللہ۔ تو جناب آپ نے اس کو یہ دعا دینی ہے، اور ہم آپ سے یہ زبانی سننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کون کون آگے بڑھتا ہے اس میں۔ چلیں جناب، اب ہم آپ کی کچھ ریفلیکشنز لیتے ہیں، چند ریفلیکشنز لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو آپ کو ہوم ورکس بتائیں گے۔ جی جناب، کون کچھ کہنا چاہے گا جس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا، یا کوئی اور بات کہنا چاہیں آپ؟ جنہوں نے کہے ہیں وہ بھی، کوئی ایسی چیز جو آج کے سیشن میں آپ کو بہت اپیل کی ہے؟ اوپن ڈسکشن، اوپن فورم ہے آپ کے لیے بات کرنے کے لیے، کوئی بھی بات کہنا چاہیں۔ ٹیچر میرا ایک سوال ہے، میں پوچھ سکتی ہوں بریرہ؟ بالکل، پوچھیے۔ میں نے یہ دیکھا کہ ابھی جب ذکر کی بات ہوئی تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے شعوری طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذکر ہم نے کرنا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر اس طرح نہیں ذکر ہوتا جیسے ہم شعوری کوشش کرتے ہیں نا، وہ شعوری کوشش تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ہر وقت کے لیے نہیں ہوتی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی نا زبان پہ ہمیشہ چڑھ جانی چاہیے۔ مثلاً سلام ایک ذکر ہے، السلام علیکم کی عادت ڈالیے،
بسم اللہ کی عادت ڈالی. بسم اللہ ایک ذکر ہے نا, ہر کام کو بسم اللہ سے کرنے کی کوشش کیجیے. چیزوں کو کھولنا بند کرنا, کھانے پینے تک صرف محدود نہ کریں. واش روم کتنی دفعہ دن میں جاتے ہیں نا, اس میں بسم اللہ سے آغاز کریں, اللہ کا ذکر ہو گیا. اللہ کے تو بہت سے ذکر ہیں نا. اسی طرح آپ کوئی کسی کو لینا دینا کریں بسم اللہ سے کریں. تو کچھ چیزیں جو چھوٹی جو روز آپ زبان پہ چڑھا سکتے ہیں ان کو چڑھائیں. جزاک اللہ کہنے کی عادت ڈالیں, یہ بھی ایک ذکر ہے. تو اب دیکھیں کہ آج کے اس میں سے اب کیا, مثلا میں نے کھانے کی دعا کا آپ کو, کھانا کھلانے والے کو دینے کی دعا ہے. اب کھانا زندگی میں کتنے لوگوں نے کھلایا ہوگا, اگر اس کو عادت بنا لیں تو یہ ذکر ہو جائے گا. جب بستر پر لیٹیں تو تینوں کل پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, رات کو سوتے وقت, صبح شام کی دعائیں کریں. تو اس طرح یہ روٹین میٹر میں جب آپ چیزیں بنائیں گے نا تو وہ ایک آپ کی زندگی اس میں ڈھل جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ نے عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ. کچھ چیزیں لکھ لیں کہ یہ چیزیں تو میں نے اپنی عادت میں شامل کرنی ہے. بیبی سٹیپ سے چلیں. ساری چیزیں ایک وقت میں تھوڑی ہوتی ہیں, انسان تھک بھی جاتا ہے. اس کو دل میں ایک ہی زبان میں سارا وقت ذکر. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تمہارا اللہ تعالیٰ تمہاری زبان اپنے ذکر سے تر رکھے. تو مثلا آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ کو کوئی تعریف ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں الحمدللہ. آپ کہیں سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, کوئی گرتا ہے, کوئی کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں بسم اللہ. آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ کہ آپ کی نا زبان پہ یہ جاری خود بخود ہونی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گی, میری دعائیں آپ سب کے ساتھ کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اللہ آپ کا آپ کی زبان ہمیشہ اپنے ذکر سے تر رکھے. ناظرہ آپ کہیے, کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ باجی جب ہم یہ ذکر و اذکار کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ ہماری روٹین بن جاتی ہے. اللہ بھی ان سے ہمیں غافل نہیں ہونے دیتا ہے. کبھی ہم بھول بھی جاتے ہیں تو پھر وہ فوراً سے ہمیں یاد آ جاتا ہے. اور جب ہم ان کی کثرت کرتے ہیں تو ہمارے اندر آٹومیٹکلی صبر, شکر, یہ ساری چیزیں خود بخود ہی پیدا ہو جاتی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. انشاءاللہ کوشش کریں گے تو خود بخود عادت میں ڈھل جائے گی یہ چیز. ڈاکٹر فاطمہ آپ کہیے. جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے. یعنی ہم نے قرآن شریف پڑھا, پھر ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے ترجمہ, لیکن جب ہر وقت ہم ذکر کرتے رہیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یاد اور اس سے تعلق ہر عبادت میں بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. شازی آپ کہیے. جی السلام علیکم میم. میں نے یہ چیز ان سارے کلاسز سے سیکھی ہے کہ میں نے جو دعائیں ہیں, جیسے دروازے پہ باہر نکلنے کی دعا ہے, وہ میں نے دروازے پہ پرنٹ کرا کے لگائی ہوئی ہے. اور بیتھ روم کی وال پہ باہر سائڈ پہ روم کے ادھر, تاکہ باہر نکل اندر جاتے ہوئے دعا یا پڑھ کے جائیں. اور الحمدللہ میری فیملی میں بھی کو بھی میں نے یہ چیز بہت پسند آئی. ان لوگوں نے, ان کو بھی میں نے پرنٹ کروا کے دی, تو وہ لوگ اس کو مطلب وہ بھی ماشاءاللہ یاد, ان کو بھی یاد ہو گئی ہیں یہ دعائیں بھی الحمدللہ. اور یہ صرف ایک تھا پوائنٹ کہ اگر ہم لوگ باقی سب بھی اس چیز کو اڈاپٹ کریں تو ہمیں دعائیں جلدی یاد ہو جائیں گی اور مطلب فیملی میں بھی شیئر ہو جائیں گی. بہت اچھا آئیڈیا ہے, ویری نائس ماشاءاللہ. بریرہ آپ کے سوال کا بڑا اچھا جواب انہوں نے دیا. یہ ٹپ بڑی اچھی دی ہے انہوں نے کہ ہم جگہ جگہ لکھ کر وہ چیزیں لگا لیں. اسٹکرز آج کل ملتے ہیں, گھر سے اندر داخل ہونے کی دعا, باہر جانے کی دعا. بعض اوقات واقعی یاد نہیں ہوتا, پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو یاد آ جاتی ہے. باتھ روم کے باہر اس کی دعا ہے. کھانا کھانے والی جگہ پر کھانا کھانے کی دعاؤں کا کوئی ٹیبل کیلنڈر سا بنا کے لگا لے, کوئی اسٹک آن لگا لے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ریمائنڈرز ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. لاسٹ کمنٹ لے رہی ہوں قندیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا قندیل کا مائک نہیں کھلا. جی فرمائیے, کون بات کریں گے؟ راحت. جی میں راحت بات کر رہی ہوں. بولیں. اچھا باجی, میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے میں جاب کرتی ہوں, میں نرسنگ میں ہوں, تو میں اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ دعائیں لگا دیتی ہوں. اور میں فریکوینٹلی اپنی ڈیوٹی کے دوران جیسے مجھے نظر پڑتی ہے میں ان کو ریڈ کرتی رہتی ہوں. اور وہ الحمدللہ جتنی دعائیں میری ٹارگٹ ہوتی ہیں میں ان کو اچیو کر لیتی ہوں. الحمدللہ مجھے وہ یاد ہو جاتی ہیں. جیسے میری نظر پڑتی میں اوپن کرتی ہوں, میں ریڈ کرتی ہوں, اس کے بعد رپیٹ کرتی رہتی ہوں اپنی ڈیوٹی کے دوران چلتے پھرتے. تو وہ الحمدللہ جو بھی دعا ہے اس طرح سے مجھے یاد ہو جاتی ہے. واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں بہت ساری ملٹیپل دعائیں لگا لیتی ہوں, تو وہ سارا دن میں 1 by 1 ریڈ کرتی رہتی ہوں. تو اس سے الحمدللہ میں یاد کرتی.
جزاکاللہ خیر کثیر. اب میں بس فائنل بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کچھ ضروری باتیں. دیکھیں ہم ہوم ورک میں آپ سے ہم گروپ میں شیئر کر لیں گے. پہلا ہوم ورک آپ کا یہی ہے کہ جو کھانا کھلانے والے کو دینے کی کھانا کھلانے والوں کو دینے والی جو دعا ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ. برکت کی دعا ان کے لیے، اور اس سے شیئر بھی کیجیے اور لوگوں کے ساتھ. اور دکھائیے جی یہ جو ایک وضو کے حوالے سے آج ہم نے پڑھا نا، سوری وضو کے حوالے سے نہیں بلکہ جو یہ تھا اس کے حوالے سے، اذان کے حوالے سے گروپ میں ہم شیئر کر لیں گے. دیکھیں تین چار چیزیں ہم نے پڑھی تھی. نمبر ایک یہ کہ جب اذان ہو تو اس میں اذان کا جواب دیں، یعنی جو الفاظ مؤذن بول رہے ہیں سار بولے، اور جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ ابتدا میں ہم یہ آپ کو ہوم ورک شیئر کیے ہم نے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، درود پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اذان کا جواب دینا ہے. جو اذان کے جواب کی دعا ہے وہ مانگنی ہے. اور اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ 4 کام اگر آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ آپ کے روٹین میں بیٹھ جائے گی. تو اس ہفتے کا آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ جب اذان ہو تو خاموش ہو جانا ہے اور جواب دینا ہے. اس کے بعد درود پڑھنا ہے. اس کے بعد اذان کا جواب دینے والی دعا پڑھنی ہے. اور اس کے بعد اپنے لیے کوئی دعا مانگنی ہے. یہی دعا اس ہفتے رکھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اگلے ہفتے مجھ سے شیئر کیجیے گا کہ آپ نے کیا یہ کام کیا، کس کس نے کیا اور آپ کو کیا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اوور ٹو یو شفق. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کا جو ہے وہ موسٹ اویٹڈ پولز ٹائم ہے، اور آج جو ہے وہ ہم نے پولز میں دیکھا تھا، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو ہم نے متفرق دعاؤں پر لیسن کیا وہ کتنا آپ کو سمجھ آیا اور کتنا اس میں سے جو ہے علم آپ نے محفوظ کیا. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو آج کے 10 سوال آپ کے سامنے آپ کی سکرینز پر موجود ہیں. تو شروع کرتے ہیں. میں سوالات آپ کے لیے پڑھتی جاؤں گی، آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور آپشنز میں سے صحیح جو آنسر ہے اس کو سلیکٹ کر کے آگے پڑھتے جانا ہے. میک شور کہ آپ اینڈ میں سبمٹ ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ سبمٹ نہیں کرتے تو پھر یہ کہ آپ کو بعد میں پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے سلیکشنز کیا تھے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. پہلا سوال، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ڈیش کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپشنز ہیں نماز کی حالت یا پھر عبادت کی حالت. سوال نمبر 2 دیکھیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ڈیش فی خلق السماوات والارض. آپ نے یہاں بتانا ہے کہ کون سا جو ہے وہ آئے گا. ویتفکرون آپشن آئے گا یا ویتعلمون فی خلق السماوات والارض. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس آیت کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے. سوال نمبر 3 دیکھیے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب ڈیش ہے. آپشنز ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہی ہے، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یا پھر استغفر اللہ ہے. جی سوال نمبر 4 دیکھیے، اذان اور ڈیش کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی. اذان اور وضو کے درمیان یا پھر اذان اور اقامت کے درمیان. سوال نمبر 5 ہے، وضو کرنے سے پہلے ڈیش پڑھنا کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر صرف بسم اللہ. سوال نمبر 6 ہے، دودھ پینے کے بعد کی دعا مکمل کریں. پہلا حصہ میں پڑھ دیتی ہوں، اللہم بارک لنا فیہ، اور آپشنز ہیں وقفنی وزدنا منہ یا پھر ورحمنی. جی سوال نمبر 7 ہے کہ خالی گھر میں داخل ہوں تو سلام نہیں کرنا چاہیے یا پھر بھی سلام کرنا چاہیے، یعنی سلام کرنا چاہیے. جی سوال نمبر 8 ہے، سوئے ہوئے کو ڈیش آواز میں سلام کرنا چاہیے. اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا ذرا ہلکی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دیکھی تھی ماشاءاللہ زونی نے کر لیا اور بہت سارے ساتھیوں نے کر لیا ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ آج پوری کلاس جو ہے نا وہ انشاءاللہ میرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کر لے گی. سوال نمبر 9 کو دیکھیے کہ اگر مسلمان وضو کر لے اور ڈیش نہ پڑھے تو اس کا وضو درست ہوگا
لیکن اس نے خود کو اس ثواب سے محروم کر لیا جو سنت کو پورا کرنے سے ملنا تھا، اور زیادہ محتاط بات یہی ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے ڈیش ترک نہ کرے. دونوں فل ان دا بلینکس میں ایک ہی آئے گا. دعا ہے کیا آپشن، یا پھر بسم اللہ. جی آخری سوال. افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائکہ. یہ دعا کس کے لیے ہے؟ کھانا کھانے کے بعد اپنے لیے ہے، یعنی آپ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھ لی، یا پھر جو ہوسٹ تھا، آپ کا میزبان تھا جس نے آپ کو کھانا کھلایا، اس کو یہ دعا دینی ہے. جی تو یہاں پر ہمارے جو ہیں وہ 10 کویسچنس کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ 66% ساتھی جو ہیں وہ کر چکے ہیں، اور باقی سب بھی جلدی کر رہے ہیں. چلیے تب تک تھوڑی سی 1 منٹ بات کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج سیٹرڈے ہے، اور انشاءاللہ کمنگ جو ٹیوزڈے ہے اس کو ہماری سیکنڈ جو ہے فقہ القلوب کی کلاس ہوگی. ایڈمیشنز جو ہیں وہ تینوں کورسز میں جاری و ساری ہیں، یعنی کہ ٹیوزڈے کی جو کلاس ہے فقہ القلوب اس میں بھی، اور جو ہمارا منڈے کو صحیح بخاری کورس سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس میں بھی، اور جو ہماری تھرسڈے کو کلاس ہوتی ہے القرآن تدبر و عمل کی اس میں بھی. ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ ہمارے جو الہدیٰ ای لرننگ کا پلیٹ فارم ہے www.e-alhuda.com پر آلریڈی ایز اے اسٹوڈنٹ رجسٹرڈ ہیں، آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے، آپ کا اپنا ڈیش بورڈ ہے، تو پھر تو آپ کو دوبارہ اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ جتنے مرضی کورسز چاہیں پورا ہفتہ خوب پڑھیں، اور یہ ہے کہ علم حاصل کریں، گرو کریں، آگے بڑھیں. تو یہ کہ the whole world is open to you. جی تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے آنسرس کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ کیسا رہا ہمارا آج کا کوئز پول. جی تو ریزلٹس آپ کی اسکرینس پر موجود ہیں. پہلا سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کس حالت میں ہوتے ہیں، تو ہم الحمدللہ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. 98% ساتھیوں نے صحیح جواب دیا. دوسرا تھا فل ان دا بلینک، آپ کو آیت مکمل کرنی تھی، تو آیت کا دوسرا حصہ تھا جس میں آپ نے بتانا تھا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو صحیح جواب جو ہے وہ 90% ساتھیوں نے جو ہے وہ صحیح دیا. یہ عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں نا، عقل والے، ان کی صفات بتائی جا رہی تھی نا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی جو تخلیق ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر ہم نے اگلا سوال آپ سے پوچھا کہ جناب جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح اذان میں کہا جا رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم ہمیں کیا کہنا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ 98% جو ہے ساتھی انہوں نے صحیح جواب دیا کہ اس کا جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں طاقت دے سکتے ہیں کہ ہم اٹھ کے کوئی کام کر لیں. تو جو آواز ہمیں پکار آ رہی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہیں مجھے طاقت دے سکتے ہیں کہ میں گناہوں سے بچ سکوں اور نیک عمل کی طرف بڑھ سکوں انشاءاللہ. اچھا جی، پھر یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی. تو یہاں پر 97% جو ہے ساتھیوں نے ماشاءاللہ صحیح جواب دیا. جی تو سوال نمبر 5 یہ تھا کہ وضو کرنے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ کافی ہے. 93% ساتھی یہ بات جانتے تھے، اور 7% جو ہیں وہ یہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی چاہیے. تو بسم اللہ صرف کہنا کافی ہے. وہ اس بات کو آج انشاءاللہ رجسٹر کر لیں. جی تو دودھ پینے کے بعد جو ہے اس کی کیا دعا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. تو یہ 79% ساتھی جو ہیں انہوں نے اس کا صحیح جواب دیا، اور باقی جو ہے وہ کنفیوژن رہی. تو انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں، کیونکہ آپ دیکھیں آج ہم نے سبق میں کیا جانا تھا کہ دودھ جو ہے وہ کھانے اور پینے دونوں کو کفایت کرتا ہے. یعنی کہ اس مطلب اگر بچہ نہیں دل چاہ رہا اس کا کچھ کھانے پر، آپ خالی دودھ بھی پلا دیں تو یہ ہے کہ وہ دونوں پرپزز جو ہیں وہ فلفل کر دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب ہم اس کو یہ دعا سکھا دیں گے اور انشاءاللہ وہ یہ دعا مانگے گا تو پھر کیا ہوگا کہ نہ صرف جو ہے وہ اس کے پینے میں برکت ہوگی، بلکہ وہ جو دودھ ہے وہ تمام جو اس میں فائدے ہیں وہ اس کے جسم کو بھی لگیں گے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے دعا مانگنا، سبحان اللہ. تو ضرور بچوں کو بھی سکھائیں یہ دعا. پھر یہ ہے کہ خالی گھر میں داخل ہوں تو
بھی سلام کرنا چاہیے. تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ 100% ساتھیوں نے صحیح دیا. سبحان اللہ. اور پھر یہ ہے کہ سوئے ہوئے کو ہلکی آواز میں سلام کرنا چاہیے. تو اس کا جواب بھی جو ہے ماشاءاللہ 100% ساتھیوں نے صحیح دیا. پھر ہم نے پوچھا کہ مطلب اگر مسلمان وضو کر لے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو کیا اس کا وضو درست ہوگا؟ تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جی ہوگا تو صحیح، لیکن جو سنت کا ثواب ہے وہ رہ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں، اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ میں نے بھولنا نہیں ہے. دل میں پڑھ لیں، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیں اور پھر وضو کر لیں، لیکن یہ کہ بسم اللہ ضرور کہیں انشاءاللہ. اور پھر آخر میں یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو دعا ہے یہ کب پڑھی جاتی ہے. تو یہ جب کوئی آپ کو بہت مزے کا کھانا کھلائے اور آپ کی خوب خاطر کرے، خوب خاطر نہ بھی کرے لیکن اس نے آپ کے لیے ظاہر آپ کے آگے کھانا رکھا اور وہ سارا کچھ اہتمام کیا، تو آپ اس کو یہ دل کھول کے دعا دیں. اور کتنی خوبصورت اس دعا کا ترجمہ تھا کہ روزے دار تمہارے ہاں افطار کریں، نیک والے لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہیں دعائیں دیا کریں. تو یہاں پر جو ہے ہمارے آج کے جو 10 کویسچنس ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اور ہماری کلاس کا جو ٹائم ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. یہاں پر میں آپ کو بس فلائر دکھاتی جاؤں ٹورڈز دی اینڈ کہ یہ فکر القلوب کا فلائر ہے آپ کے سامنے اسکرینس پر، جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انشاءاللہ کمنگ ٹیوزڈے کو کلاس ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی این اوپن سیشن. میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ ضرور جو ہے اس کو اٹینڈ کریں اور جتنے بھی آپ کے فیملی اور فرینڈز میں قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی بھیجیں کہ وہ بھی اس کو اٹینڈ کریں اور دیکھیں کہ کیا پیٹرن ہوتا ہے، کیا ہم اس کلاس میں جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب مل کر کوئی کام کیا جاتا ہے، اسپیشلی کوئی مشورہ ہو، کوئی ڈسکشن ہو، تو اتنے سارے جب دماغ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کی عقل میں سے بھی آپ حصہ لیتے ہیں. سمجھ میں آپ؟ یعنی کوئی بات ہو تو آپ اس کو ایک حد تک سوچ سکتے ہیں نا، لیکن جب بہت سارے دماغ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر کوئی مشورہ ہوتا ہے، کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، کوئی سوچ و بچار ہوتی ہے، تو اتنے دماغوں کی جو عقل ہے نا اس میں سے آپ کو بھی حصہ ملتا ہے. تو یہ کہ یو آل آر انوائٹیڈ انشاءاللہ. اور نیکسٹ جو میں آپ کو بتا رہی تھی یہ صحیح بخاری کا کورس ہے. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس کورس انشاءاللہ. اور یہ 18 سپٹمبر کو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. منڈے کو ایک ہی دن ہفتے میں کلاس ہوا کرے گی 3:30 to 5:15 انشاءاللہ. اور اب جو ہے دعا کا ٹائم ہے، اور اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو میں واٹس ایپ پہ موجود ہوں اینڈ یو کین میسج می اینڈ آسک می انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.